سب شہدا کے فیملی سے مل کے ہمیں ان کے ورڈز یاد آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بس یہی کہتے تھے کہ میری جو بلٹ پروف ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور ہمارے اندر وہی ویلیوز انسٹل کرتے تھے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کی جہاں بھی پوسٹنگ ہو جائے، چمن ہو جائے، پشین ہو جائے، آپ جو یہ بیج ہے پولیس کا اور جو پاکستان کا فلیگ ہے، اسی کے لیے ہم سروس کرتے ہیں. تو سر ان کے ورڈز ہمیں آج تک یاد ہیں. اور سر اس دن کے بعد سے فیملی جو ہے نا ہم لوگ کی کافی بروکن ہے، لیکن انہی کے سر قدموں میں چڑھ کے ہم نے کہا ہم بھی جتنی سر ملک کی خدمت کر سکتے تو ہم بھی گورنمنٹ سروس میں چلے آئے. تو سر اٹس ہائیلی آنریبل فار اس. اور سر آپ کی پریزنس میں ہی سر اگر آپ اجازت دیں تو ابھی تک جو شہدا کی فیملی ہے سر وہ اس چیز میں اسٹرگل کر رہی ہے کہ سر جو انیشل پیکج پرومس کیا تھا اس در سر آج تک ہمیں نہیں ملا. تو سر اگر یہ موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا. آپ نے مجھے میسج کیا تھا سر میسج سر شاید کسی اور کے تھرو آپ تک پہنچا ہو ڈائریکٹ، تو کبھی اچھا نہیں مجھے کہ ایک میسج آیا ہے، آپ انہوں نے سر. مجھے کہا کہ میں احمد صاحب کا بیٹا ہوں. کس کو میں نے سر وہ بیسکلی جو ڈی ایس پی کی پوزیشن وہ بھی پرومس ہوگا کی گئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی سر پروسیس اگر کریں. آپ کائنڈلی کر دیں تو وی ول بی فار ایور گریٹفل. سر اچھا ہم کرنٹلی وہ سرونگ. چھوٹا بھائی ہے، جی سر وہ چھوٹا بھائی. اس کا میسج پر مجھے جی آیا سر ٹھیک ہے ہے، اس سر. کو بھی ہم پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تھینک یو جو سر. ہم سے ہو سکے گا. ہائیلی گریٹفul سر. تھینک یو سو مچ. داور سر ما فالو اپ ماتا رکھ. تو یہ تمام باتیں درست ہیں. میں صرف تسلسل کے ساتھ ہم ایک بات کرتے آ رہے ہیں اور میں اس کا آداب دوبارہ آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر رہا ہوں. بڑی کنفیوژن ہے اس ریاست میں، اس معاشرے میں. کوئی لوگ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بی ایل اے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نقطہ نظر کو اپنے اینگل سے وضاحت اس کی کروں گا کہ ہم مسلسل، میں، سرفراز اور ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس فکر کو لے کے چل رہے تھے. ہمارا اپنا ایمان اور اپنا ماننا ہے کہ جو لیجٹمیٹ مونوپلی ہے وائلنس کی، اس کی لیجٹمیسی صرف اور صرف ریاست کو حاصل ہے. ریاست کے علاوہ نسل کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، غربت کی کسی بھی بنیاد پہ نہ کسی فرد کو نہ کسی گروہ کو وائلنٹ ہونے کا اختیار حاصل ہے. جب وہ وائلنس کی طرف جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ اللیجٹمیٹ ہوتا ہے. اس کا کاز ہو سکتا ہے اس کے پاس دلیلیں موجود ہوں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. جب ہم اس طریقہ کار کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ریاست نے اس کو وردی جو پہنائی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس کی ہے، ایف سی کی ہے، فوج کی ہے، یہ لیجٹمائز کرتا ہے کہ وائلنس کی مینجمنٹ انٹرنل آرڈر کے طور پہ بھی وہ کرے گا، اور اگر ایکسٹرنل ایگریشن آئے گی تب بھی وہ کرے گا. کیا وہ گروہ جو اس دورانیے میں ہمارے ساتھ مدبھیڑ میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس ارادے کو ان کو بتانا چاہیے. ریاست کیوں اس میں شوق در شوق بھاگتی ہوئی جا رہی ہے؟ اگر ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، وہ تائب ہوں، وہ توبہ کریں، تو سب سے پہلے وداؤٹ اینی کنڈیشن ایسے لوگوں کے پاؤں میں آ کر پڑیں. ہمارا سب سے پہلا فرض اور سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے. ان کے پاؤں پڑیں، ان سے بھیک مانگیں. ان کو نقصان دیا ہوا ہے. ہاں اس کے بعد اگر ریاست اس میگنیمنٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، یہ لوگ اس اعلیٰ ظرفی کا ایک بڑے کاز کے لیے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سکندر اعظم کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے 50,000 کو ادھر بٹھائیں، 25,000 کو ادھر بٹھائیں اور یہ کہیں کہ جناب چلیں اب آدھی غلطی ہماری تھی آدھی غلطی ان کی تھی. مکمل غلطی ان کی ہے. مکمل طور پہ ریاست اخلاقی طور پہ، شرعی طور پر، آئینی طور پر درست ہے. اور اگر یہ نہیں ہے
تو پھر 100 سال نہیں 1000 سال بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. جس کی جو غلط فہمی ہے دور کر لے وہ. انشاءاللہ العزیز جو شہداء گزرے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، جو اس وقت ہیں وہ بھی انشاءاللہ گزارا کریں گے، اور جو آنے والے ہوں گے وہ اس سے بھی بہتر ہوں گے. نو سرنڈر، نو ریٹریٹ. دا اونلی آپشن لائز ود دیز تھگس. اور اگر انہوں نے بھی سرنڈر کرنا ہے انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا. کسی کو کوئی شوق نہیں ہے بات چیت کا. میں جی چونکہ مذاکرات کی بات ہوئی تو میں خود مذاکرات کر چکا ہوں، اس لیے آپ کی اجازت سے دو الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم پہ ایسا وقت آیا تھا کہ ہمارے ملکنڈ ڈویژن کو مکمل طور پہ دہشت گردوں نے قبضے میں کر رکھا تھا. ہمیں مذاکرات کرنی پڑی، لیکن وہ مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ اس وقت دہشت گردوں کو لوگ پوجا کرتے تھے اور ان کو یعنی بڑی عزت دیا کرتے تھے، اور اگر ہمیں مار دیتے تھے تو ہمیں مردار کہا جاتا تھا اور وہ یعنی مقدس تھے. تو مذاکرات کے نتیجے میں ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا شرعی نظام عدل، تو ہم نے وہ کر کے دیا. تو اس کے بعد وہ سرنڈر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ملکنڈ کو قبضے میں کر رکھا ہے تو سارے پاکستان کو اسی طریقے سے قبضے میں کر رکھیں گے. تو ہمارے مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ بے نقاب ہو گئے. ان کی جو ارادے تھے، لوگ محبت کرتے تھے، وہ نفرت میں بدل گئی. اور پھر ہم نے ایسی یعنی وہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے یعنی کارروائی کی تو سوال اٹھا کہ آپ کون ہمارا ساتھ دیں گے، کون اونرشپ قبول کرے گا. تو شاید پاکستان میں واحد ANP تھی جو آج بھی سزا بھگت رکھی کہ ہم نے اون کیا، اور ہمارے 1000 کے قریب شہداء اپنے پارٹی کے ہیں. اور وہیں پہ ہم نے یعنی جھنڈا بھی لہرایا، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اسکولوں سے اتارا تھا وہ بھی لہرایا، اور وہاں پہ امن بھی قائم کیا. اور آج لوگ آپ دیکھ رہے تو یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ جب تک دہشت گرد اسلحہ نہیں رکھتے اور وہ سرنڈر نہیں ہوتے تو پھر مذاکرات کس بات کی. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مجھ پہ دونوں باتیں گزری ہیں تو میں نے ان سے شیئر کرنا چاہا. بڑی مہربانی. جب کولمبیا جیسی تھکی ہوئی ریاست پابلو اسکوبار کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی اور وہ اس کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا، تو اس میں بھی کولمبین اسٹیٹ نے اس کو کہا کہ آپ کو ایک منیمم افینس ایڈمٹ کرنے پڑے گا جس کے لیے آپ کو کنوکٹ کریں گے. یہ وہ واحد لوگ ہیں جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں، اور ہم ان کو کوئی ان کے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی کسی اور چیز کا. اس پاگل پن کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ بالکل درست اپروچ نہیں ہے. الحمدللہ میرے خیال میں تمام جو سیکشنز ہیں سوسائٹی کے ان کو بالکل کلیئرٹی ہے. ہم پرسسٹنٹ ہوں گے، ہم انشاءاللہ کنسسٹنٹ ہوں گے. بعض اوقات اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز آئی ہے جس نے اس پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العزیز میٹیگیٹ کیا جائے گا. اور جو ریاست کا ایک آئینی کردار ہے کہ اپنی پاپولیشن کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. چلیں ہاں نا، ٹی بریک کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وزارت داخلہ میں موجود ہیں. شہداء کے لواحقین سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پوری قوم ہمیشہ شہداء کی مخروص رہے گی. شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. شہداء کے درجات ہماری سوچ سے بھی زیادہ بالاتر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر ریاست شرعی اور آئینی طور پر درست ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پوری قوم ہمیشہ شہداء کی مخروص رہے گی. شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ان کے درجات ہماری سوچ سے بھی زیادہ بالاتر ہیں.
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وزارت داخلہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، شہداء کے درجات ہماری سوچ سے بھی زیادہ بالاتر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری قوم ہمیشہ شہداء کی مخلوص رہے گی، شہداء کے لواحقین کے غم کا مداوع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہداء کے لواحقین کے صبر پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ شہداء میں فوج، سیاستدان، پولیس اور سول سوسائٹی کے افراد شامل ہیں۔ پوری قوم کے ہیروز ہیں شہداء۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی گروہ یا فرد کو پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر ریاست شرعی اور آئینی طور پر درست ہے، دہشت گردوں کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وزارت داخلہ میں موجود ہیں۔ وزارت داخلہ پہنچنے پر نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اسلام آباد پولیس کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں شہداء کی تصویری گیلری کا افتتاح کیا۔ گیلری میں وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے شہداء کی تصویریں آویزاں کی گئی ہیں۔ شہید پولیس آفیسر صفت غیور کی تصویر کو دیوار پر وزیر اعظم نے آویزاں کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا اجرا کیا۔ وزیر اعظم کو نئی ویزا رجیم پالیسی کے حوالے سے اس موقع پر تفصیلی طور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے یہ کہا کہ شہداء پوری قوم کے ہیروز ہیں، کسی بھی گروہ یا فرد کو پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے معاملے پر ریاست شرعی اور آئینی طور پر درست ہے۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت نگراں وزیر اعظم نے شہید پولیس آفیسر صفت غیور کی تصویر کو دیوار پر آویزاں کیا۔ یہ گیلری ہے، تصویری گیلری ہے، شہداء کی تصویری گیلری، جس کا وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں افتتاح کیا اور اس گیلری میں وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے شہداء کی تصویریں آویزاں ہیں۔ شہید پولیس آفیسر صفت غیور کی تصویر کو وزیر اعظم نے دیوار پر آویزاں کیا۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ میں شہداء کی تصویری گیلری کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کو نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بریفنگ دی۔ اس کے بھی مناظر اس وقت آپ نے ملاحظہ کیے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی اور ان سے تفصیلی طور پر گفتگو بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم ہمیشہ شہداء کی مقروض رہے گی، شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، شہداء کے درجات ہماری سوچ سے بھی زیادہ بالاتر ہیں۔ نگران وزیر اعظم اس وقت وزارت داخلہ میں موجود ہیں۔ بہت ہی مصروف دن انہوں نے گزارا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو وزارت داخلہ میں انہوں نے شہداء کی تصویری گیلری کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا اجرا بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا سیل کا بھی افتتاح کیا۔ وزارت داخلہ میں میڈیا سیل کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں شہداء کی تصویری گیلری کا بھی افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا اجرا بھی کیا۔ آج کے وزارت داخلہ کے دورے کے حوالے سے وزیر اعظم کے ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ مزید تفصیلات ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ اسد یار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، بتائیے گا وزیر اعظم کے آج کے دورے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تفصیلی طور پر۔ جی، انتہائی اہم دورہ تھا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا وزارت داخلہ کا۔ وزارت داخلہ آمد پر وزیر اعظم کو اسلام آباد پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی اور اس کے بعد انہوں نے شہداء کی